علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ حضرات ایسے بیانات کرتے ہیں جس سے دیوبندی علماء کرام بھی چراغ پا ہو جاتے ہیں، خوب رد کرتے ہیں۔ کبھی تبلیغی جماعت کے بڑے مبلغ کہے جانے والے طارق جمیل ایسا بیان کرتے ہیں کہ دیوبندی مفتی زر ولی خان کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھگی کا ماما ٹھگی کی داڑھی، جتنے زندیق گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ اور اسی مفتی زر ولی خان نے کہا کہ طارق جمیل کہتا ہے صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اور اسی مفتی زر ولی خان نے طارق جمیل کے تعلق سے کہا طارق جمیل خریدا ہوا غلام ہے۔ اور بھی کئی باتیں دیوبندی مفتی زر ولی خان نے طارق جمیل کے تعلق سے کہی ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، میں مفتی مولوی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں، اس لیے شور نہ کرے کہ ابو ارقم رضوی نے جو ہے مولوی کہہ دیا، مفتی کہہ دیا، مولانا کہہ دیا، اس طرح کی حرکت بالکل بھی نہ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ جو ہے تبلیغی جماعت سے وابستہ جنید جمشید جو مر کر مٹی میں مل گئے، تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا، اس نے بھی جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بدترین گستاخی کی اور اہل سنت کی جانب سے سخت کارروائی ہوئی۔ پھر جنید جمشید نے رو رو کر اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھا، پھر اسی جنید جمشید نے صحابہ کا ذکر جو ہے غلط انداز میں کیا، اس پر بھی اہل سنت و جماعت کی طرف سے آواز اٹھائی گئی اور بیان دیا گیا۔ بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو فی الحال سب عرض کرنا مشکل ہے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ابھی حال میں آپ دیکھیں، تبلیغی جماعت کا بڑا ذمہ دار مولوی سعد کاندھلوی نے بیان دیا کہ دنیا میں قابل اطاعت، قابل عظمت، قابل احترام حرمین کے بعد تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ دیکھیں یہ کس حد تک پہنچ گئے ہیں اور یہ کیسے کیسے بیانات جاری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کہتا ہے دنیا میں قابل اطاعت، قابل عظمت، قابل احترام حرمین کے بعد تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ اب اسی بیان پر دیوبندیوں نے جو ہے گمراہی کا فتویٰ دیا مولوی سعد کاندھلوی کو کہ گمراہ ہے۔ اچھا، اور مفتی وجاہت قاسمی نے سخت رد کیا ہے اس ملا سعد کاندھلوی کی۔ اور مفتی وجاہت قاسمی نے کہا میں دلی کے مسجد میں امام رہا ہوں، بغور سماعت فرمائے، کہا میں دلی کے مسجد میں امام رہا ہوں، مساجد میں یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ ہر امام کو درس قرآن دینا ہوگا۔ اب مفتی وجاہت قاسمی کہتے ہیں کہ اب دیکھتے دیکھتے ایسا مشن چلا کہ فضائل اعمال، منتخب احادیث ممبروں تک پہنچ گئی اور ممبروں سے امام کو ہٹا کر تبلیغی جماعت والے ممبر پر پہنچ گئے۔ درس قرآن کو ختم کر کے مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی نے کہا درس قرآن کو ختم کر کے زبردستی فضائل اعمال، منتخب احادیث کی تعلیم ہونا، میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں۔ اور اسی مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی نے کہا مجھے یاد ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب امام تھے، ان کے ساتھ یہ گزرا کہ تفسیر معارف القرآن کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں ٹھوکر مار کر ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا، تفسیر میں ٹھوکر مار کر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تبلیغی جماعت والے کتنے بڑے ڈھیٹ ہیں، کتنے بڑے بے غیرت ہیں، بے شرم، بے حیا ہیں کہ یہ آج کس طرح سے جو ہے دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، کس طرح کی جو ہے غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ اچھا آگے بڑھیے۔ مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی نے کہا کہ مولوی سعد نے کہا تمام دنیا میں کام کرنے والوں کا قبلہ نظام الدین ہے۔ اچھا آگے بڑھیے۔ اسی مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی نے کہا کہ دیوبندی مولوی ارشد نے کہا دارالعلوم نے فتویٰ کروڑوں کے لین دین کے بعد دیا ہے، کروڑوں کے لین دین کے بعد کیا۔ اچھا، جب سنی کہے کہ فتویٰ لے کر پیسے دیتے ہیں تو ہمارے خلاف غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ مفتی وجاہت قاسمی نے کہا کہ دیوبندی مولوی ارشد نے کہا دارالعلوم نے فتویٰ کروڑوں کے لین دین کے بعد دیا ہے۔
یہ خود دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ کروڑوں کے لین دین کے بعد دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے۔ آگے بڑھیے۔ مفتی وجاہت قاسمی نے کہا کہ مجھے اور میرے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور کچھ لوگ مجاہد بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک دیوبندی مفتی کو دیوبندی جان سے مارنے کی دھمکی دے سکتا ہے اور دیوبندی مفتی کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے سکتا ہے، تو بتائیے یہ کتنے بڑے دہشت گرد ہوں گے، یہ سنیوں کے تعلق سے کیسا خیال رکھتے ہوں گے اور سنیوں کے تعلق سے جو ہے کس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، جب دیوبندی مفتی کو اور اس کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کس حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، پتہ چلا کہ دیوبندی ہی دیوبندی مفتی کو اور اس کے خاندان کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، معلوم ہوا یہ کتنے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ دیوبندی مولوی ارشد مدنی جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے دعوت کا کام لے کر غیر مسلموں تک نہیں جاتے، کا 100%، 99% نہیں 100% کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ تبلیغی جماعت والے دعوت کا کام لے کر غیر مسلموں تک نہیں جاتے، لوگوں کے گھروں پر دعوت بھی نہیں کھاتے، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو جماعت میں آئے ہیں اور مسجد میں ٹھہرے ہیں اور کسی نے دعوت رکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ان کے گھر پر جا کر تبلیغی جماعت والوں نے کھانا کھایا ہے۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تو مولوی ارشد مدنی کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں پر دعوت بھی نہیں کھاتے، تبلیغی جماعت والے مندر میں جا کر تبلیغ نہیں کرتے، چرچ میں جا کر تبلیغ نہیں کرتے، گرودوارے میں جا کر تبلیغ نہیں کرتے، صرف مسجد میں کام کرتے ہیں اور پکڑ کر لاتے ہیں۔ تو سامعین احتشام، ان ساری باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو شور کرتے ہیں کہ اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں سنی گستاخ ہیں وغیرہ وغیرہ جو بکواس کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ان لوگوں کی خبر لو، اس کے بعد جو ہے ہم سے بات کرنے کے لیے سامنے آؤ۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے ثابت کیا کہ دیوبندی آپس میں جو ہے خوب لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیوز میکس کی خاص پروگرام خبر سے آگے میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں شکیل احمد۔ آج ہم اس پروگرام میں اپنی بات کریں گے جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے تبلیغی جماعت کے مولانا سعد صاحب کو لے کر جو ایک فتویٰ آیا ہے، اس پر کافی بحث چھڑ گئی ہے۔ پیچھے ہم نے جس طرح سے اس کو لے کر کچھ پروگرامز کیے تھے اور لوگوں سے بات کی تھی، لیکن اب اس میں کترا طرح کے وواد اب سامنے آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی عبدالصمد صاحب ہیں جو موہن گارڈن مسجد کے امام ہیں، ان سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی مفتی وجاہت قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا پورا معاملہ ہے، اور اب جس طرح سے اس میں روز بروز نئے پیچ آ رہے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں مولانا سعد کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے گروپ کے ہیں، ان کے ذریعے، تو اس پر بات کریں گے۔ مفتی عبدالصمد صاحب، جس طرح سے ہم نے پیچھے بات کی تھی اور یہ بات نکل کے سامنے آئی تھی کہ سعد جو ہے سعد صاحب کے اوپر جس طرح سے فتویٰ آیا تھا، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ اب فتویٰ واپس لے لیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات بتلاتا چلوں کہ جو مرکز کا معاملہ ہے اور تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، اس وقت میں جو وواد ہے، جو اعتراض ہے، وہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے ہے۔ تبلیغی جماعت اور مرکز یہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کی میراث ہے، اور خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی اور مبانی ہیں، وہ خود دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر کے اور پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آج ہمارے تمام علماء اور دارالعلوم تبلیغی جماعت یا اس کام کا کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء ہی کی محنت سے یہ کام یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن تقریباً 15 سال کا عرصہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی اعتراض
تبلیغی جماعت کے تعلق سے سامنے آتا ہے۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، اب سے میں 10 سال پہلے کی ایک بات آپ کو بتلاؤں کہ میرے یہاں ایک جماعت آئی اور عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس جماعت کے ساتھیوں میں سے 2 لوگ آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب، تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ میں نے اس میں ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، یہ کام فرض عین تو نہیں ہے، فرض عین نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور فرض کفایہ الگ ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر رکھا تھا کہ مولانا سعد صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ کام فرض عین ہے، تبلیغی جماعت کا کام فرض عین ہے، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء جو ہے، علماء کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء جو ہے اس قوم کی، اس امت کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ رجا صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ، تو اس طرح کی اور ساری باتیں بھی تبلیغی جماعت کو لے کر آتی ہیں، جس طرح سے قرآن پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ مساجد میں مناہی ہے، تقریباً صرف وہاں پر فضائل اعمال یا دوسری چیزیں جو جماعت سے تعلق رکھتی ہیں کتابیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو کس طرف یہ، کس ڈائریکشن میں پوری جماعت جا رہی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی دلی کی کچھ مساجد میں امام رہا ہوں، اور جب 2004-05 میں ہم لوگوں نے دلی میں قدم رکھا اور یہاں امامت شروع کی، تو اس وقت یہاں مساجد میں یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ ہر امام کو درس قرآن دینا ہوگا، اور ہمارے ہی دیکھتے دیکھتے یہ ایسا مشن چلا کہ فضائل اعمال اور منتخب احادیث ممبروں تک پہنچ گئی، اور اماموں کو ہٹا کر یہ جماعت تبلیغ والے ممبر پر پہنچ گئے۔ چلیے کوئی بات نہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن درس قرآن کو ختم کر کے، اس کو زبردستی بند کروا کر کے فضائل اعمال یا منتخب احادیث کی تعلیم ہونا، میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں۔ مجھے مولانا اسماعیل صاحب، نام بھی مجھے یاد ہے، جمنا پارمے کے امام ہیں اور بہت ہی باصلاحیت امام تھے وہ اس مسجد کے۔ ان کے ساتھ تو یہاں تک گزرا کہ تفسیر معارف القرآن کا وہ مطالعہ کر رہے تھے تو ان کے اس میں ٹھوکر مار کر ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا تھا، تفسیر میں ٹھوکر مار کر کے۔ اور دعوت و تبلیغ تو یہ ہمارا کام ہے، ہمارا اس کو فریضہ سمجھتے ہم، اور دارالعلوم کا ایک اہم شعبہ ہے یہ، اور اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے یہ، لیکن اس کے اندر جو یہ غلط اعمال ہو رہے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہے، نہ کہ دعوت و تبلیغ سے کوئی اختلاف۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں آخر قرآن کی نہیں پڑھنے دی جاتا مسجد میں؟ دیکھیں، میں اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ علم کا تعلق جو ہے، جہاں تک مولانا سعد صاحب کے تعلق سے ہم اس وقت میں بات کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور، یہ بہت معتبر اور مستند ادارے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی تعلیم کہاں ہوئی، کہاں سے فراغت ہے؟ چونکہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں، مظاہرالعلوم سے فارغ ہونے والے لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مظاہری لگاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار اس چیز کی کوشش کی کہ مولانا سعد صاحب کی تعلیم دارالعلوم میں ہوئی یا مظاہرالعلوم میں ہوئی، کہاں ہوئی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہو سکی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں مل سکی۔ تو اس معنی کر، چونکہ علم سے تعلق ہونا، علم کو جاننا، پہچاننا، تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ جو مستند معتبر بڑے بڑے ادارے ہمارے یہاں ہیں کہ جن میں لوگ اپنی عمریں لگا کر کے اور پھر تعلیم حاصل کر کے اور پھر جا کر کے تفاسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس پر کام کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ تفسیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کے نبی سے سن کر کے صحابہ نے کی، صحابہ سے پھر یہ دین چلتے چلتے اللہ کے نبی کے زمانے سے آج یہاں تک پہنچا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ تفسیر کے تعلق سے، احادیث کے تعلق سے جانتے ہیں۔ جہاں تک مولانا سعد صاحب کا جو معاملہ ہے کہ وہ بہت ساری ایسی باتیں، جیسے میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت ایک بہت بڑا کام ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جماعت تو علماء کی معاون جماعت ہے، لیکن مولانا سعد صاحب
کے تعلق سے جو باتیں سامنے آئی تو ان کے ایسا محسوس ہوتا ہے. صاحب ایک معاملہ یہ آیا کہ مرکز کو لے کر کہا گیا کہ تمام امت کا، پوری دنیا کا جو ہے مرکز یہ نظام الدین ہے. شکیل بھائی میرا خیال ابھی آپ پرانی بات کر رہے ہیں. جو کل کی نئی بات ہے وہ یہ ہے، مولانا سعد صاحب کا ایک بیان میں نے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں کام کرنے والوں کا قبلہ نظام الدین ہے. تمام، میرے پاس آڈیو محفوظ ہے کہ پوری دنیا میں کام کرنے والوں کا قبلہ، اگر وہ اپنے فالوورز کو اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور جتنا بھی یہ جھگڑا جماعت میں، یہ دارالعلوم میں، یہ علماء میں اور تبلیغ میں جو دوری ہو رہی ہے، یہ صرف مولانا سعد صاحب کی کم علمی کی اور ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ابھی میں آپ کو وہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. انہی کے خاندان کے اور بلکہ خانوادہ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں ہمارے، اور مفتی افتخار الحسن کاندھلوی کو بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. ان کے پوتے مولانا ارشد صاحب جو ان کے رشتہ دار ہیں، اقربا پروری میں وہ اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دارالعلوم نے فتویٰ کروڑوں کے لین دین کے بعد دیا ہے، کروڑوں روپے کا لین دین ہوا ہے. وہ اسکرین شاٹ میرے پاس محفوظ ہے. اور تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو پوری رات سویا نہیں اور بالکل پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اور بڑا عجیب سا لگا کہ کتنے بڑے خاندان کا ایک عالم، اور کس خاندان سے جس خاندان نے دارالعلوم میں تربیت پائی ہو، دارالعلوم کا ان پر احسان ہو، اور دیوبندیت کا وہ ترجمان کہلانے والے لوگ ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دارالعلوم پر بڑا الزام ہے یہ. آج تک تو یہ بات تو غیروں سے سنی تھی اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ دارالعلوم میں فتویٰ یا کوئی بھی مفتی فتویٰ پیسے لے کے دے دیتا ہے. آج یہ لوگ، تو اس پر مجھے بہت افسوس ہے. پوری امت مسلمہ کو افسوس ہونا چاہیے، علماء کو افسوس ہونا چاہیے. اس کا مطلب جو فتویٰ آیا ہے تو اس کے بعد بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے ذریعے ہوں یا ان کے چاہنے والوں کے ذریعے، تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند سے. حالانکہ دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت اگر کہا جائے تو مین مرکز اس کا دارالعلوم دیوبند ہے، وہیں سے نکلی ہے. تو کیا کہیں گے اسے؟ میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں. آپ نے ان 2-3 دنوں میں ایک بات سنی ہوگی کہ انہوں نے دارالعلوم کو ایک رجوع کا خط لکھ دیا ہے اور دارالعلوم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور دارالعلوم جلدی ہی آپ کو ایک تحریر دے گا اور وہ منظر عام پر آئے گی. صرف اس تحریر کے رکانے کا مقصد بھی یہی ہے شکیل بھائی کہ وہ تحریر ان کے بیانات کو سن کر کے روک دی گئی کہ جن باتوں کو لے کر وہ فتویٰ دیا گیا وہ اب تک ان کے اندر باقی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی فطرت میں آ چکی ہیں، جلدی سے وہ نکلیں گی نہیں. اب جس طرح سے پچھلے 4-5 دن سے جب سے ہم نے آپ سے انٹرویو کیا تو اس کے بعد سے طرح طرح کے آپ کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں، کس طرح کی باتیں لوگوں کے ذریعے کہی جائیں؟ جی میں بالکل الزامات لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے جان سے میرے خاندان کو ختم کرنے کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو مجاہد بن کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، مجاہد ہیں، آپ کو ختم کر دیں گے. اور یہاں تک کہ میرے اوپر اتنے گھٹیا الزام جو میں کیمرے پر کہہ بھی نہیں سکتا، اس طرح کے گھٹیا الزام ہیں. اور لیکن ان چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے فضل سے اگر میری جان بھی جائے اور پورا خاندان بھی ختم ہو تو ہو، لیکن دین اسلام کا تحفظ اور دارالعلوم کا تحفظ ہمارے لیے فرض اول ہے. مفتی صاحب، اس طرح کے حالات میں کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو یا ان کے چاہنے والوں کو؟ اور جس طرح سے ایک دوسرا گروپ ہے وہ پوری طرح سے اس پورے معاملے کو لے کر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ شانت بیٹھا ہوا ہے، کسی طرح کی موومنٹ نہیں ہے اس پورے معاملے کو. دیکھیے بات ایسی ہے، گروپ بازی تو ہے ہی نہیں، ہم اس کو گروپ بازی سمجھتے ہی نہیں ہیں، چونکہ ایک ہی جماعت ہے. صرف ایک فرد کو لے کر کے اعتراض ہیں، انہی کی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے خود مولانا سعد صاحب دارالعلوم اگر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر کے جو باتیں ہیں اور ان باتوں سے جو ہے رجوع کر لیا جائے اور دارالعلوم جو ہے ان سے اتفاق کرتے ہوئے اس کا اعلان کر دیں تو گروپ بازی ہے ہی نہیں. یہ الگ جماعت نہیں ہے، ایک ہی جماعت ہے. اس لیے میں نے کہا ہمارے تمام کے تمام اہل مدارس، اہل علم جو ہے وہ بالکل جماعت کی پوری حمایت کرتے ہیں، چونکہ جماعت جو ہے قرآن کریم کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک جماعت جو ہے بھلائیوں کا حکم کرنے والی ہو. ظاہر ہے کہ بھلائیوں کا ہی حکم کیا جاتا ہے، اپنے بھائیوں کے پاس جا کر ان کو نماز کے لیے لانا، نماز کی دعوت دینا، ان کو جو ہے دین سے قریب کرنا جو دین سے دور چلے گئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی سمجھداری تو اسی میں ہوگی کہ جلدی سے جلدی جو ہے دارالعلوم جا کر کے اور دارالعلوم سے اس معاملے کو صاف کر لیا جائے. چونکہ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جب کسی تحریک کو اٹھایا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ دارالعلوم نے کر کے چھوڑا ہے. مفتی صاحب جیسا ہی کہہ رہے ہیں کہ رجوع کرنا چاہیے مولانا کو، لیکن ایسے حالات لگ نہیں رہے کہ وہ رجوع کریں گے، بلکہ اور اس میں زیادہ وہ ہو رہا ہے
غلو ہو رہا ہے اور زیادہ اس معاملے کو بڑھایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے الزامات دارالعلوم دیوبند پر بھی لگ رہے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کا اب اگلا کیا قدم ہوگا؟ کیا ادھر کچھ اور کورسپونڈنٹ ہوئی ہے مولانا کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں دارالعلوم کا قدم کیا ہوگا وہ تو دارالعلوم کی انتظامیہ، شورا، وہاں کے مفتیان کرام، علماء اور محدثین جانیں گے. لیکن ان کے رجوع کا جہاں تک میں سمجھا ہوں، میرے پاس کچھ اس طرح کی ثبوت پہنچے ہیں کہ یہ دارالعلوم سے رجوع کرنا نہیں چاہتے، بلکہ دارالعلوم اور اکابرین دارالعلوم کے خلاف ایک اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ میرے پاس اس طرح کی آڈیوز آئی ہیں جن میں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے ذمہ دار لوگ، کہ مفتی سعید صاحب جو ہمارے دارالعلوم کے بڑے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، کہ ان کے خلاف کیسے فتویٰ حاصل ہو. وہاں ایک مفتی راشد صاحب بڑے استاد ہیں، مناظر ہیں دارالعلوم میں اور بہت باصلاحیت عالم ہیں. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اس ادارے کو سلامت رکھے. یعنی اکابرین دارالعلوم، اور یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آ رہا ہے اس میں، کہ ان کے خلاف کیوں فتویٰ نہیں آیا اور فتویٰ کیوں روک دیا گیا، اور یعنی کچھ ایسی چیزیں جمع کر رہے ہیں جس سے کہ وہ دارالعلوم پر اٹیک کر سکیں. نہ کہ وہ رجوع کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ وہ اعلان جنگ کرنے کے موڈ میں ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور یہ سب چیزیں ان کے تقریر، ان کی تحریر اور ان کی چیزوں سے ثابت ہو رہی ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں دارالعلوم دیوبند کے جو دارالفتہ کے لوگ ہیں، کرپشن کے چارج اس معاملے کو لے کر نہیں بلکہ پہلے بھی کئی معاملوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ ایڈمیشن میں پیسہ لیتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں. دیکھیے، دارالعلوم نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، دارالعلوم نے آریہ سماج سے مقابلہ کیا، اور دارالعلوم اس وقت دارالعلوم کو سینکڑوں کروڑ روپے مل سکتے تھے جب دارالعلوم جنگ آزادی لڑ رہا تھا اور انگریزوں کے سامنے، انگریزوں کے خلاف فتوے جاری کر رہا تھا. لیکن دارالعلوم الحمدللہ وہاں کا ایک ادنا سے ادنا آدمی بھی، کرپشن تو نہیں، پوری دنیا رکھ دی جائے اور شریعت ایک طرف رکھی تو شریعت کو پسند کرے گا، الحمدللہ وہ دنیا کو پسند نہیں کرے گا. دارالعلوم سے ہمیں کل بھی یہی امید تھی اور دارالعلوم سے آج بھی یہی امید ہے. کرپشن کا الزام، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، مولانا ارشد کاندھلوی نے بھی لگایا ہے. میں اگر انہوں نے تحریری معافی نہیں مانگی تو میں عدالت تک جاؤں گا اور وہ ان کو ان کے اوپر زور دوں گا اس بات پر کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اتنا موٹا لین دین. بھائی یہ اچھا ایک کمال اور ہے شکیل بھائی، ہمارے جو پرشاسن کے لوگ ہیں، انکم ٹیکس کے، اس کے لوگ ہیں، وہ بھی تو ایک آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اس سے پوچھنے کو تیار نہیں. بھائی اتنا موٹا لین دین ہوا ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دیجیے کس نے دیا ہے، کس کو دیا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر دینے والا کوئی ہے تو انہی میں سے کوئی ہے، لینے والا ہے تو انہی میں سے کوئی ہے. وہ قوم کا پیسہ رہا ہوگا. اتنے بڑے تاجر تو یہ لوگ بھی نہیں کہ کروڑوں کے لین دین. تو دارالعلوم نے کبھی کسی معاملے میں ایک پیسہ بھی قابل قبول ان کے یہاں نہیں ہے. شریعت کے معاملے میں ان کے یہاں شریعت اول ہے، دین اسلام کا تحفظ اول ہے، اور دارالعلوم کا وقار اول ہے، اور پیسہ اور یہ سب چیزیں ان کے قدموں میں ہے الحمدللہ دارالعلوم کے لوگ. بیدار صاحب، جب اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو جماعت کے کام پر جو ہے بہت اثر پڑتا ہے. تو کس طرح کا اب یہاں پر مرکز میں کتنی بھیڑ ہے، کیا اثر پڑ رہا ہے جماعت کے کام پر؟ ابھی مرکز تو تقریباً خالی ہے، چونکہ بالکل انتشار کا، اختلاف کا شکار ہے، اور بہت لوگ بیچارے مایوس ہیں کہ یہاں ایک اچھا کام ہو رہا تھا اور اس کو قدغن لگ گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح کے مجھے کالز آتے ہیں، فون آتے ہیں، اور جس طرح کے میسیجز آتے ہیں، لوگ مجھے بھی کہ وہ مولانا سعد صاحب کے لیے آپ ابھی بولو، فوراً بولو کہ وہ آپ کے بھی امیر ہیں اور ہمارے بھی امیر ہیں. میں نے ان سے یہ بات کہی کہ بھائی ان کے اندر امیر بننے کی صلاحیت نہیں، اور یہاں دین کا کام ہے، یہاں امانت کہاں سے آ گئی؟ اسلام. میں نے ایک آڈیو مولانا سعد صاحب کی سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں فتنہ ہے شورا، تو اور شورا میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کے فالوورز سے پوچھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ روز اول سے دین اسلام کا نظام شورائی ہے، اور تمام ہمارے صحابہ کرام اور خلفائے اربعہ اور سب جتنے بھی ہمارے متقی اور پرہیزگار جو بادشاہ اور حکمراں گزرے ہیں، ان کی شورا ہوا کرتی تھی، اہل علم اور ارباب علم ہوا کرتے تھے، اور اس کو جو ہے دین کا کام اس سے وہ آگے بڑھایا کرتے تھے. یہ شورا کو فتنہ بتا رہے ہیں. اور وشاورہم فی الامر، قرآن پاک کا حکم ہے کہ آپ جو ہے مشورہ کیجئے، اور حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورے میں خیر ہے، اور یہ بتا رہے کہ شورا فتنہ ہے. تو کس طرح سے اس میں سدھار آئے گا؟ کیونکہ شورا کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جو دوسرا گروپ ہے اس کو پوری طرح سے باہر کر دیا گیا ہے. تو کیسے اس میں پہل ہوگی؟ سدھار کی شکل ہے، سدھار کی شکل یہ ہے کہ جب تک یہ رجوع نہ کریں تو بنگلے والی مسجد سے ان کو ان کے بنگلے میں بھیج دیا جائے. ماشاءاللہ کافی بڑا بنگلہ ہے، اللہ نے ان کو اچھا بنگلہ دیا ہے مولانا سعد صاحب کو، بغیر کسی کاروبار، بغیر کسی تجارت کی ان کو اچھا بنگلہ مل گیا ہے. تو یہ اپنا اگر کچھ چلانا ہے تو وہاں سے چلائے بنگلے سے. اور یہ بنگلے والی مسجد تو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ختم تب ہوگا تب ہمارے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور پورے ملک کے علماء بیٹھ کر کے ایک اچھی شورا بنائیں اور اس مرکز کو، اس اکابرین کے ورثے کو ان علماء کے سپرد کر دیں. وہ اپنی شورا کے ذریعے اس دعوت کے کام کو، تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ الحمدللہ مضبوطی آئے گی اس کام کے اندر.
تو یہ تھے مفتی وجاہت صاحب اور مفتی عبدالصمد صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے پورے اس معاملے کو لے کر، تبلیغ جماعت میں جو انتشار چل رہا ہے اور جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا آیا ہے، اس کے بعد مولانا سعد صاحب نے جو ہے کوئی رجوع نہیں کیا، حالانکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رجوع ہو گیا ہے اور واپس لے لیا گیا ہے فتویٰ، لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نظر نہیں آتی لگتا ہے۔ میں کل کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے ہاں تو کھلی بات ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے ہاں دائی ہوتے ہیں، آپ مذہب میں لوگوں کو بلاتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو ورگلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، ورگلانے کا سوال نہیں ہے، دعویٰ پروپیگیشن آف فیتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کو آئینی حق حاصل ہے، لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ چیز بند ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ جو بات چل رہی ہے کہ نیا قانون لایا جائے تاکہ لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پہ سے روکا جا سکے۔ کیا کہیے گا اس طرح کے قانون کو لا کر کے آزادی کی جو ہے ہم لوگوں کی اس کی پامالی نہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بات دوسرے آدمی کی کہ ہمارے یہاں دائی ہوتے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں کو مذہب تبدیل کر کے اپنے مذہب میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا ایک معاملہ ہے، لیکن آپ اسے اٹھا کر دیکھیں 99% نہیں 100 کے 100%۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام لے کر کے غیر مسلموں تک پہنچتے ہیں، نہیں، وہ تو صرف مسلم آبادیوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پر دعوت بھی نہیں کھاتے ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جو مسلمان ہیں اور وہ دین سے بچھڑے ہوئے ہیں، ان کے خیالات خراب ہیں، وہ شرارت ان کو دین کی طرف لائے، ان کو دین کی طرف لاتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کو جو ایک بنگلے والی مسجد سے اٹھتا ہے، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں چلے جائیے، وہ کبھی کسی غیر مسلم کے گھر نہیں جائیں گے، کبھی مندر میں جا کر کے نہیں ٹھہریں گے، کبھی چرچ میں نہیں جائیں گے، کبھی گرودوارے میں نہیں، وہ صرف مسجد میں جہاں مسلمان آتا ہے۔ پھر جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے عادات خراب ہیں، ان کے اطوار خراب ہیں، وہ جواری تبلیغ ہوتی ہے، ان کو پکڑ پکڑ کر کے لاتے ہیں اور ان کو دین سکھلاتے ہیں اور اسی کو لے کر نکلتے ہیں۔ کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ مسلمانوں کے دائی ہیں اور وہ غیر مسلموں کے اندر تلقین کر کے ان کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہندوستان میں یہ کبھی نہیں ہوا۔ چلے اس پہ جو قانون بنانے کی بات چیت چل رہی ہے کہ یہ قانون بنے اور ایسا نظام بنایا جائے کہ کوئی بھی اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں نہیں جا پائے۔ سیدھا سوال ہے، کیا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مذہب کا معاملہ نہ دعوت کے اوپر ہے نہ تبلیغ کے اوپر ہے۔ مذہب کا معاملہ تو اپنے دل کے اطمینان کے اوپر ہے۔ اگر کسی انسان کا دل مطمئن ہے کسی مذہب کے اوپر، اس نے پڑھا لکھا ہے اور